السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسے طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم لاسٹ لیکچر پڑھ رہے ہیں اس کا چیپٹر نمبر 15 کا۔ کون سا چیپٹر ہے؟ چیپٹر نمبر 15 ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 15 کا لاسٹ لیکچر ہے۔ سیٹنگ آف سیمنٹ کیا ہے؟ سیٹنگ آف سیمنٹ یعنی جو سیمنٹ ہم کرتے ہیں عمارت کو جو ہے وہ کتنی دیر بعد اس میں ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہارڈ مٹیریل کتنی دیر بعد بنتی ہے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ سیٹنگ آف سیمنٹ۔ یعنی ہم اس کو استعمال اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر بعد ہارڈ مٹیریل میں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر ریئیکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا؟ سیٹنگ آف سیمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ہمارے پاس کنسٹرکشن ہوگی، کنسٹرکشن پراپرٹی میں اسی وجہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سیٹنگ، کیونکہ جب سیمنٹ کو ہم واٹر کے اندر مکس کرتے ہیں، یعنی واٹر اس کے اندر مکس کرتے ہیں، سیمنٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک جیل سا بن جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا روزمرہ زندگی کے اندر جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک جیل سا بنا لیتے ہیں، اس کے اندر ہارڈ میں کچھ ریت بھی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ سیمنٹ زیادہ استعمال ریت ورنہ وہ زیادہ ہارڈ ہو جائے گی تو اس کے اندر ریت بھی ڈالتے ہیں، تو وہ کس میں تھوڑی دیر بعد ہارڈ مٹیریل میں چینج ہو جاتا ہے وہ اس سے جو ہے۔ اب وہ اس میں اب ہم اس کے اندر ریئیکشن پڑھیں گے، وہ ریئیکشن کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے 24 آور ہے، یعنی آج ہم نے اس کی وہ کی ہے، استعمال کی ہے، تو اس کے فرسٹ 24 آور میں اس میں کیا کیا ریئیکشن ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم دیکھیں جو سیمنٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ، یعنی ٹرائی کیلشیم ہمارے پاس آ جائے گا اور ایلومینیٹ آ جائے گا، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ جب اسی کے اندر ہم واٹر مکس کرتے ہیں تو یہ ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہائیڈریٹڈ۔ کس میں واٹر مکس کیا ہم نے بیٹا؟ سیمنٹ۔ سیمنٹ کا کیا ہے؟ ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ ہے، اس کے اندر ہم نے واٹر مکس کیا تو وہ ہائیڈریٹڈ ہو گیا۔ ہائیڈریٹڈ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن واٹر نکال دینا ہے، ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے، واٹر اس کے اندر مکس کرنا، لیکن بیٹا وہ کولائی جیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کس کی صورت میں؟ جیل کی صورت میں وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے ٹرائی کیلشیم، ہمارے پاس یہ ہائیڈریٹڈ فارم میں ہے، یہ پھر جب جیل کی صورت میں ہوتا ہے، یاد ہوگا اینڈ میں ہم نے سیمنٹ کی تیاری میں آخر میں ہم نے 2% جو ہے اس میں جپسم مکس کیا تھا سیمنٹ کے اندر، یاد ہوگا اسے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جپسم کے ساتھ ریئیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس سیمنٹ تھا، کیونکہ پہلے ہم نے جو مکس کیا تھا وہ خشک تھا، اس کے اندر اس کو ہم نے گرائنڈ کیا تھا، پھر اب کیا ہوگا جو ہائیڈریٹڈ فارم میں آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ جو ہے جو ہائیڈریٹڈ فارم میں ہے وہ جپسم کے ساتھ ریئیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کا جپسم کے ساتھ ریئیکشن ہوتا ہے تو دیکھیے 2-4 طرح کے، یعنی وہ کرسٹل بننا شروع ہو جاتی ہیں، کس کی؟ کیلشیم سلفو ایلومینیٹ کی کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپس میں یوں سمجھیے یہ ایک دوسرے کو جکڑنا شروع کر دیتے ہیں کرسٹل کی صورت میں۔ آپ کو پتہ ہے کرسٹل جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا، فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا کہ اینی جیومیٹریکل شیپ جو ہوتی ہے وہ کرسٹل کہلاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کیلشیم سلفو ایلومینیٹ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے بیٹا؟ کیلشیم سلفو، یعنی فرسٹ 24 آور میں کیا ہوگا؟ ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ ہے، اس کے اندر واٹر مکس کریں گے، ہائیڈریٹڈ کولائی جیل بن جائے گا، پھر جو ہوگا وہ جپسم کے ساتھ ریئیکشن کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جپسم کے ساتھ ریئیکشن کرے گا، کرسٹل بن جائے گا، کس کی کرسٹل بنے گی؟ کیلشیم سلفو ایلومینیٹ کی جو ہے وہ کرسٹل بننا شروع ہو جائے گی۔ اچھا بیٹا اب دیکھیے اس کے بعد ہمارے پاس ریئیکشن بٹوین 1 سے 7 ڈیز تک، یعنی وہ سیمنٹ کیا اس میں کون کون سے ریئیکشن ہوتے ہیں، یعنی 7 دن تک جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں، کس طرح کرسٹل بنتی ہے وہ دیکھیں بیٹا۔ ہمارے پاس ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ اور ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ جو بن جاتے ہیں، جو ہم نے پیچھے میں ڈسکس کیے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹرائی کیلشیم جو ہے اپنا ایلومینیٹ وغیرہ تھا، یہ دونوں چیزیں ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ اور ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ ہوتے ہیں، یہ بندے بیٹے ان کے ہائیڈرالس سے یہ ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں واٹر میں۔ جو ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ ہے یہ کیلشیم ہائیڈروکسائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس طرح جو ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ ہے یہ ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ میں چینج ہو جاتی ہے۔ کس میں چینج ہو جاتی ہے؟ ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ۔ یہ کس میں تبدیل ہوتی ہے؟ کیلشیم ہائیڈروکسائڈ میں۔ کیلشیم جو ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ کیلشیم ہائیڈروکسائڈ میں ہائیڈرالس ہو جاتی ہے، اور ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ میں اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ ہائیڈرالس ہو جاتی ہے۔ دیکھو بیٹا جب ان کی ہائیڈرالس ہوتی ہے تو یہ دیکھیں
یہ جو اپنا ہے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ ہے یہ نیڈل لائک یہ سوئی نما جو ہے اس کی شیپ میں کرسٹل بننا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ ہوگا تو یوں سمجھیں کہ یہ ان کے اندر جو ہے وہ کولائڈ جو ہوتا ہے سولوشن ہے اس کے اندر یوں سمجھیں دھنسنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کے اندر فکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کی اسٹرینتھ اس کی مضبوطی میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ کیلشیم ہائیڈروکسائڈ. کون سی شیپ ہوتی ہے بیٹا؟ نیڈل لائک شیپ ہوتی ہے. وہ جو ہے نا وہ مضبوطی میں کیا کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں. اب دیکھیں جب یہ اپنا وہ ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے پاس یہ سالڈ سولید چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ انٹرسیکٹ رہتے ہیں. انٹرسیکٹ مطلب درمیان میں کوئی گیپ ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے گیپ ہوتے ہیں کرسٹل کے درمیان میں جو ہے تھوڑے تھوڑے گیپ ہوتے ہیں. تو وہ جو ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ ہے وہ انٹرسیکٹ جو گیپ ہوتے ہیں ان کو فل کرتا ہے تاکہ درمیان میں گیپ نہ رہے. اگر گیپ رہیں گے تو آپ کو پتہ وہ چیز مضبوط نہیں ہوگی. ان گیپ کو فل کرنے کے لیے کون ایسا ہوتا ہے؟ ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ ان گیپ کو فل کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہارڈ مٹیریل میں چینج ہو جاتی ہے. کس میں چینج ہو جاتی ہے بیٹا؟ ہارڈ مٹیریل میں چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ جو جیل ہوتی ہے بیٹا وہ کیا کرتی ہے؟ واٹر لوز کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ بائی آپریشن کے ذریعے ایسا ایسا وہ سالڈ سولید اختیار کر دیتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, دوبارہ اس کو دیکھیں. 1 سے 7 ڈیز تک کیا ہوتا ہے؟ ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ اور ٹرائی کیلشیم ایلیمنیٹ ہے. یہ جو کیلشیم سلیکیٹ ہے یہ کیلشیم ہائیڈروکسائڈ میں چینج ہو جاتی ہے. جو کیلشیم ایلیمنیٹ ہے ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ میں چینج ہو جاتی ہے, یعنی ایلومینیم کیلشیم ہائیڈروکسائڈ نیڈل لائک شیپ بن جاتی ہے, مضبوطی میں اضافہ کرتی ہے. یہ جو کیلشیم ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ ہوتی ہے وہ ان کے اندر جو گیپ ہوتا ہے ان کو فل کرتی ہے تاکہ مضبوطی کو مزید کیا کرتی ہے؟ بڑھا دیتی ہے. جیل جو ہوتے واٹر لوز کرتی ہے, ایواپوریشن کے ذریعے واٹر لوز ہوتا ہے. اب پاکستان میں اس کا کیا ہے آپ کو پتہ بیٹا؟ جب پاکستان جب پارٹیشن ہوئی تھی اس ٹائم ہمارے پاس جو تھے صرف 4 جو ہے وہ پاور پلانٹ وہ لگے ہوئے تھے, پلانٹ لگے ہوئے تھے سیمنٹ کے, اور اس وقت ہماری پروڈکشن جو تھی یہ ہمارے پاس تھی یعنی ہمارے پاس 33 جو ہے وہ ہمارے پاس ہی لیک ہو گیا, ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ پروڈکشن موجود تھی. ٹھیک, اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا ہوا کہ 1954 میں یہ پروڈکشن تقریباً کیا ہو گئی؟ ڈبل ہو گئی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس 1956 میں بیٹا یہ 2 پلانٹ اور لگائے گئے تھے کیونکہ آبادی آپ کو بڑھتی جا رہی ہے, پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے اور اس سے ہماری ڈیمانڈ بھی اس سے کیا ہو رہی ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آج کل جو ہے ہمارے پاس 22 یونٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. یہ تقریباً جو ہے وہ یہ ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے, اپنا میٹرک ٹن ہے اینم ہے یعنی سالانہ جو ہماری اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہم نے پڑھا سیمنٹ. انشاءاللہ پھر جو ہے اب ہم سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ کل سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ.